الحمد للہ رب العالمین۔ آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی حاجتوں کو پورا کرواتے ہوئے کریں گے اور اس طاق رات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ماہ رمضان کی آخری جمعرات ہے، اس کی برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ کا جو وظیفہ ہے وہ کس انداز کے ساتھ ہم نے کرنا ہے، تو یہ ساری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ آج کی ویڈیو کے ساتھ ہے۔ بغیر سکپ کیے ویڈیو کو بغور سنیے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت سے فوائد اور برکات حاصل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب اپنی مغفرت طلب کرنے میں مصروف ہوں گے اور اللہ کے حضور جھک جھک کر دعائیں کر رہے ہوں گے، التجائیں کر رہے ہوں گے، استغفار پڑھ رہے ہوں گے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے زاروں کی طرح رو رہے ہوں گے اور ماہی جہنم سے آزادی کا اس عاشرے میں اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ اگر ہم پر یہ چیز واجب ہے، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، اللہ تعالی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے سوالات آتے ہیں اور مصروفیت کی وجہ سے جوابات نہیں دے سکتا، چند میسیجز کے الحمدللہ رپلائی کر دیتا ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ مصروفیت ہوتی ہے پڑھانے کے حوالے سے بھی، ادارے کے حوالے سے بھی۔ تو آج سورہ فاتحہ کا یہ عمل صرف اور صرف ہم اس مقصد کے ساتھ کریں گے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اپنے گناہوں کو واش کرانے میں کامیاب ہو جائیں۔ غور کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ کے حضور جھک کر رونا بھول گئے ہیں۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یقین مانیں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعام اور اکرام سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک خوبی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت سے مواقع دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ہر خواہش پوری کی ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات نے اپنے بندے کو وہ چیزیں عطا کی ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ سورہ فاتحہ کی بات کی جائے تو یہ قرآن مجید کی ابتدائی پہلی سورت ہے اور اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا جاتا ہے۔ تو اس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ارشاد سناتا ہوں کہ جس کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے اور وہ کام جائز ہو، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر جائز کام کے شروع میں پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی بڑی ہی برکات حاصل ہیں۔ کبھی آپ نے قرآن مجید کو غور سے پڑھا ہوگا، جو پڑھنے والے ہیں، ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھی ہوگی، پھر احادیثیں بھی پڑھی ہوں گی کہ سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہیں الحمدللہ سے وللضالین پر، یہ سورت مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ بقرہ ہے، اور یہ سورہ بقرہ کا آغاز پہلے پارے میں ہوتا ہے اور سورہ بقرہ مکمل جا کے تیسرے پارے میں ہوتی ہے۔ اس میں بھی ایک راز ہے، اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ سورہ فاتحہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے
بڑی برکت والی صورت ہے، اور فرمایا گیا کہ جس طرح تم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری حاجتوں کو پورا فرماتے گا۔ وظائف کا جو آغاز ہے وہ ہم نے صدقہ دے کر کرنا ہے، اور بہت سے دوستوں کے اس سے پہلے سوال آئے تو میں انشاءاللہ ابتدائی میں جواب دے دیتا ہوں کہ میرے پیارے دوستوں، میری بہنوں، اللہ آپ کی عزتوں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان وسیع کر دے۔ ایک ہوتا ہے رزق میں برکت، ایک ہوتی ہے وسعت۔ پہلے اللہ تعالیٰ وسعتیں عطا فرمائے، پھر برکتیں بھی عطا فرماتے۔ تو سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہم کس طرح کریں گے؟ یقیناً اگر یہ بات نہ بتائی گئی تو پھر یہ سوال پوچھا جائے گا۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ کا جو آغاز ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے ہے۔ اس کا وظیفہ کا طریقہ کار یہ ہے، وقت اگر بات کی جائے تو بہترین جو وقت ہے وہ عصر اور مغرب کی درمیان والا وقت ہے۔ یعنی آپ کو حاجت ہے، آپ کی مشکل حل ہو جائے، اس نیت کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، اپنی تسبیح لے لیں۔ تسبیح دیکھیں، بہت بڑے بڑے اگر لوگوں سے ملنا ہے، کسی کے ذریعے سے مسائل حل کروانے ہیں، اس کے لیے تو ہم سب 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے انتظار بھی کرنا کر لیں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے کہ سرکاری دفاتر میں جانا ہو تو وہاں پر 2 4 5 گھنٹے انتظار کرنا ہو تو کر لیں گے۔ تو پیارے دوستو، پھر ماہ رمضان کا مہینہ ہو، جمعرات کا دن ہو، شب قدر کی طاق رات ہو، اتنی برکتوں اور آخری عشرہ ہو، رمضان جا رہا ہو، اس میں آپ کو سورہ فاتحہ کا عمل مل جائے، وظائف مل جائیں، اور اس میں بھی آپ کے پاس وقت نہ ہو تو پھر آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ مقصد کو بھی پانا ہے، کامیابی بھی حاصل کرنی ہے، اللہ کے حضور ہم نے سورہ فاتحہ کو بھیجنا بھی ہے، پڑھ کے اپنی حاجتوں کو پورا بھی کرنا ہے، اور ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ اب ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپائنٹمنٹ لیتے ہیں، اس کے لیے بھی تو انتظار کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت نکالنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا۔ دیکھیں، جب ایک شخص مہمان آ جائیں، آپ کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن آپ بڑا اس کو ایک طریقے سے عزت کے ساتھ بٹھائیں، ویلکم کریں، اور جب ویلکم کرنے کے بعد آپ عزت دے کر پاک صاف جگہ پر بٹھا کر اس کو سادہ گلاس پانی بھی پیش کر دیں گے نا، اور وہ بھی اس کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ بس یوں سمجھ لیں کہ آپ نے وہ گلاس نہیں پیش کیا، آپ نے ایک سونے کا گلاس پیش کر دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ اس چیز کا اہتمام کریں گے، آپ وضو کریں گے، آپ ایک جگہ منتخب کریں گے، بیٹھ جائیں گے، ہو سکے تو 2 نفل پڑھ لیں عصر کی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کی حاجت ہے، یعنی ایک شخص ہے اس کی حاجت ہے، یا رب العالمین میں بڑی کوشش کرتا ہوں، غنی ہونا چاہتا ہوں، یا اللہ میں آج 24 رمضان ہے، اور 24 ہی رمضان کی نسبت میں 24 مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک، آغاز یا اختتام پر صدقہ دینا، اور میں اس کو 24 مرتبہ پڑھنے لگا ہوں، 24 مرتبہ پڑھنے کا عمل کرنے لگا ہوں۔ یا رب العالمین تو مجھے اس صورت کا صدقہ غنی کر دے، یعنی آنے والے رمضان سے پہلے مجھے غنی کر دے۔ یہ آپ کی ہو گئی حاجت، اور یہ آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہوا۔ اسی طریقے سے کوئی بہن ہے، اس کی کوئی بھی وش ہے، کوئی بھی حاجت ہے، وہ کہتی ہے جی میں 100 یعنی 100 مرتبہ پڑھوں گی۔ اس کی نیت کیا ہے، یا اللہ میں سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھنے کا عمل شروع کرنے لگی ہوں، وظیفہ کرنے لگی ہوں، اور تو ماہ رمضان اور سورہ فاتحہ کا صدقہ میری یہ وش پوری فرما، مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو دیکھیے گا انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔
اب نیت آپ کی ہے 50 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو 129 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ہے آج کا، 129 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر جائز مقصد کے لیے انشاءاللہ پوری ہوگی آپ کی ہر مراد۔ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اپنا نام ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اس عمل کو دوستوں تک بھی شیئر کریں اور نماز روزہ کی پابندی کرتے رہیں۔ اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔